و تعالیٰ کے عذاب سے کہ یہ پوری عالم اسلام اس وقت جس بے غیرتی میں، بے حسی میں، بے حمیتی میں گرفتار پھنسا ہوا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ پورے عالم اسلام کے لیے تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ پیدا ہے، تم اپنے گلی چھوڑے اڑا رہے ہو، تم افطار کی دعوتیں کر رہے ہو، تم لوگوں کو کے لیے کھانے تیار کر رہے ہو، ہنسی اڑا رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بچے، تمہاری اولاد ذبح ہو رہی ہے، تاریخ کے بدترین طریقے پر ذبح ہو رہی ہے۔ 30,000 سے زیادہ بچے، عورتیں، مرد بے گناہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ تمہارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی اور کہتے ہو ہم رمضان منا رہے ہیں، ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ رمضان کا استقبال دعوتوں سے ہوتا ہے، رمضان کا استقبال بڑے بڑے کھانے کا انتظام کرنے سے ہوتا ہے، رمضان کا استقبال اللہ کے حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے۔ کیا کیا تم نے اس رمضان کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے؟ کسی نے، ہر شخص اپنے منہ میں ڈال، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کیا کیا اس نے؟ ان کی مدد کے لیے کوئی ایک پیسہ تم نے خرچ کیا؟ ان کے لیے رات کو اٹھ کر اپنے بارگاہ الہی میں کوئی دعا کی؟ یہ تو کم از کم تمہارے اختیار میں تھا۔ اے عام مسلمان، تیرے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں فوج نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، لیکن تو اللہ سے تو مانگ سکتا تھا۔ تو اپنے جتنے کے تیری جیب میں پیسے تھے وہ کم از کم لا کر وہ کسی طرح بھجوانے کی کوشش کر سکتا تھا، جبکہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو نے تو یہ نہیں کیا۔ اور تیرے حکمران، انہوں نے تو اپنے گلے میں پہلے ہی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے۔ تو نے کبھی ان سے بھی یہ کہنے کی جرات نہ کی کہ ہم غلام رہنا نہیں چاہتے، اور ان کو متوجہ کرتے کہ تم یہ فلسطین کے بارے میں کیا کر رہے ہو۔ تو یہ بس یہ مزے اڑا لینا کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں رحمتیں آ رہی ہیں، اس میں مغفرتیں آ رہی ہیں، اس میں افطار کرانے کا ثواب مل رہا ہے، اس میں فلاں کاموں کا ثواب مل رہا ہے۔ ارے ڈرو اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر، جس بے حسی اور بے غیرتی کا ہم اس رمضان کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے خلاف۔ تو میرے بھائیوں، حکمرانوں کا جو کام تھا وہ اپنی سیاستوں میں، اپنی کرسیوں میں، اپنے مسائل میں، وہ ان کا سارا سوچ فکر کا محور وہ اپنی سیاست ہے۔ ان کو پتہ نہیں، پتہ ہونے کے باوجود جوں نہیں رینگ رہی ان کے اوپر۔ تو آخر عوام ہی ہوتے تھے جو اپنی حکومتوں کو آمادہ کرتے ہیں، عوام ہی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ذرا مہنگائی ہو جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسجد اقصی پکار رہی ہے کہ ہے کون میرا رکھوالا، اور ہمارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی۔ ہم یہ بات اپنے حکمرانوں تک نہیں پہنچا رہے۔ ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا شعور پیدا کرو، اس فریضے کا شعور پیدا کرو۔ غلامی کا جوا اپنے
गर्दन से उतारने का शऊर पैदा करो, अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगो। जो शख्स जितनी ताकत रखता है उनको मदद पहुंचाने की वो मदद पहुंचाए। जो शख्स जितनी ताकत रखता है हुक्मरानों को मुतवज्जे करने की वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करे। वरना आखिरत के अंदर याद रखो, जब ये 30,000 शहीदों का खून का हिसाब लिया जाएगा तो हिसाब देने वालों में हम भी शामिल होंगे। तुमने इनके लिए क्या किया था? इतना नहीं हो सकता तुमसे कि तुम एक दिन की आमदनी का 1 रुपया तुम उनके वास्ते मखसूस कर दो और अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा अपने मजलूम बहन भाइयों के लिए पहुंचाने का इंतजाम करो। यह भी अगर नहीं हो सकता, अगर यह भी नहीं हो सकता तो मुसलमान कहलाना छोड़ दो अपने आप को। अगर इतनी गैरत तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है तो ये अल्लाह तबारक व तआला के करम का महीना है। अगर अब तक गलती कोताही हुई है, माफी मांगे, तौबा करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और आइंदा के लिए अज़्म करें इन बातों का जो मैं कह रहा हूं। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से, रहमत से हम सबको सही फहम अता फरमाए और उसके मुताबिक सही तरीके के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।